السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل علمی سفر پر۔ ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اسلام، پیغمبر اسلام، اسلامی شخصیات اور اسلامی کتب پر، اسلامی کتابوں پر اعتراضات شروع ہی سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس کے جوابات اس وقت کے علماء اکرام، دانشوروں نے اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے انداز میں سہل اور آسان طریقے پر جواب دینے کی کوشش کی ہے، تاکہ لوگ ان چیزوں کو جان سکیں اور ان کے جو اعتراضات یا ان کے جو شکوک و شبہات ان کے دل و دماغ میں ہیں وہ نکل سکیں۔ آج کے زمانے میں بھی اسلاموفوبیا اور اسلام پر اعتراضات آئے دن بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی ایسی شخصیات موجود ہیں جو ان اعتراضات کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور سنجیدہ اور سلجھے ہوئے انداز میں ان جوابات کو دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ معروضانہ انداز میں جواب دینا یہ وقت کا تقاضا بھی ہوتا ہے، تاکہ لوگ ان باتوں کو جان کر غلط فہمی کی وجہ سے جو شکوک و شبہات ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکے ہیں وہ نکل سکیں۔ اسی سلسلے میں ایک بہت ہی اہم کتاب آج کے زمانے میں بھی موجود ہے، اور اس کا بہت زیادہ چرچا مختلف لوگوں اور مختلف حلقوں میں ہوتا آ رہا ہے، جس کے مصنف حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ کتاب کا نام ہے اسلام پر بیجا اعتراضات۔ اس کا ٹائٹل ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام پر کوئی اعتراض علمی اعتبار سے ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جتنے اعتراضات ہوتے ہیں وہ بیجا ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ کر اور اس کے انداز میں جواب دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ لوگ ان جیسے اعتراضات کے جال میں نہ پھنسیں اور اپنے اسلام اور ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس سلسلے میں آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ مایہ ناز شخصیت جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کی تحریرات اور جن کی تقریرات سے ایک جمع غفیر اس وقت میں استفادہ کر رہا ہے، جن سے میری مراد فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور جنرل سیکریٹری فقہ اکیڈمی انڈیا، اور ایسے دیگر کئی اداروں کے سرپرست اور ذمہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے مولانا ہمارے اس علمی سفر میں، چونکہ آپ کی شخصیت ہی علمی اعتبار سے لوگوں میں معروف ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے اس پروگرام کے واسطے سے جی میں اپنی بات بہت سے بھائیوں تک پہنچا سکوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ کی جو کتاب اس وقت میں لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جب بھی اس کتاب کو لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ جو ان کے شکوک اور شبہات تھے بہت آسانی کے ساتھ میں ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ غلط فہمیاں ہیں۔ اس سلسلے میں آج اس سے متعلقہ کچھ سوالات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بہت ساری تحریرات ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، ہر جمعہ آپ کا ایک نیا مضمون موقع کی مناسبت سے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور بہت سے خطباء، خطیب حضرات ان موضوعات سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں گویا آپ ہی کی بات ان کی زبانوں میں پہنچاتے ہیں۔ جتنے مضامین یا جتنی کتابیں آپ کی دیکھی گئی ہیں وہ فقہ سے متعلق ہوا کرتی ہیں، لیکن کچھ تحریرات ایسی بھی آپ کی ہیں جو فکر سے متعلق ہے، جو آج کے زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور بھی کرتے ہیں۔ یہ جو کتاب آئی ہے لیٹسٹ، اسلام پر بیجا اعتراضات، یہ کتاب اسی فکری موضوع کا تسلسل ہمیں لگتا ہے۔ اگر یہ تسلسل ہے تو ایسی صورت میں کیا اس سے پہلے اس جیسے موضوع پر آپ کی کوئی تحریر موجود ہے، یا یہ مستقل موضوع الگ ہے، اور اس کتاب کے لکھے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک بڑے عالم تھے اس ملک کے، جی اور اپنے زمانے کے بڑے مایہ ناز مصنف، جی اور حیدرآباد سے ان کی خصوصی نسبت ہے، ماشاء اللہ۔ کیونکہ ان کی پوری تدریسی اور علمی زندگی جی حیدرآباد میں گزری۔ اچھا حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جی جو استاذ تھے مشہور محقق جی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے،
ماشاء جو حیدرآباد ہی کے رہنے والے تھے. جی ان کی بات ایک بڑے بزرگ نے، ہمارے ایک استاذ نے ہمیں سنائی جی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کا قلم جب بھی اٹھے جی تو یا تو اشاعت دین کے لیے اٹھے جی یا حفاظت دین کے لیے اٹھے. ماشاء اللہ. میں اس کو تھوڑی اور وسعت دیتا ہوں جی کہ عالم کے قلم کی نسبت ہمیشہ دین سے ہونی چاہیے، جی چاہے تحقیق دین کے لیے ہو، جی چاہے دفاع دین کے لیے ہو، جی چاہے اشاعت دین کے لیے ہو. جی جو فقہی تحریریں آپ نے ہماری دیکھی ہیں جی اس کا تعلق تحقیق دین سے ہے. ماشاء اللہ. جو مسائل اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جی شریعت کی روشنی میں جی غور کیا جائے کہ ان کا کیا حکم ہوگا، جی اس پر شریعت کے کون سے اصول منطبق ہوں گے، جی اور جو اصلاحی اور دعوتی تحریریں آپ نے ہماری دیکھی ہوں گی جی تو وہ اشاعت دین سے متعلق ہے. جی کیسے لوگوں تک دین کو پہنچایا جائے، جی برادران وطن تک، مسلمانوں تک اور مختلف طبقات تک. جی اور تیسرا شعبہ ہے دفاع دین کا، جی یعنی اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں جی ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. جی غلط فہمیاں دور کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. جی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں کوئی ضد نہیں ہوتی ہے، کوئی حد نہیں ہوتی ہے، جی جو غفلت کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. بے شک. ان کے لیے مسئلے کی تفہیم کافی ہو جاتی ہے. جی دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ایک ذہن مخالفت کا بنایا ہوا ہوتا ہے جی اور مناظرانہ جذبے سے میدان میں اترتا ہے. جی ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے جی قرآن مجید کی زبان میں مجادلہ کی، جی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے پر ان سے جدل کیجیے. جی جدل کے معنی لڑائی جھگڑے کے نہیں ہیں، جی جدل کے معنی ڈیبیٹ کے، مذاکرہ کے، دلائل کے ذریعے کسی بات کو ثابت کرنے کے. جی تو یہ ایک شرعی فریضہ ہے، یوں تو پوری امت سے متعلق ہے، جی لیکن چونکہ اس کام کو انجام دینے کے لیے علوم شرعیہ سے گہری مناسبت بھی ضروری ہے، جی اس لیے یہ زیادہ اس کی ذمہ داری علماء پر اور ان دانشوروں پر ہے جی جن کو اسلامی علوم سے بھی مناسبت ہو. مناسبت ہو. تو اس پہلو سے شروع سے جی میری یہ سوچ رہی کہ اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں جی ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے اور دلیل کے ساتھ دور کرنا چاہیے. جی چنانچہ ہم نے بہت پہلے ایک رسالہ بالکل شروع میں ہماری تصنیفی زندگی کے جی لکھا، قرآن ایک الہامی کتاب. اس زمانے میں جی قرآن مجید کی حقانیت پر کچھ اعتراضات اہل مغرب کی طرف سے جو ہوتے ہیں جی جی وہ ہندوستان کے میڈیا میں آ رہا تھا. اچھا. تو یہ رسالہ ہم نے اس وقت لکھا تھا. جی پھر اس کے بعد ہم نے ایک مختصر رسالہ لکھا جو 40-50 صفحے کا ہوگا، جی خواتین اور انتظامی مسائل. اچھا. یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام نے خواتین کو سماج سے بالکل کاٹ دیا ہے، ان کو صرف گھر میں رہنا ہے، جی کوئی کام ان کو سماج کا نہیں دیا گیا ہے. جی یہ غلط ہے. یہ اسلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ کام کی تقسیم میں باہر کا کام مردوں کو کرنا چاہیے، گھر کی ذمہ داریاں خواتین کو ادا کرنی چاہیے. وہ گھر کی مالکہ ہیں، اس کا مینجمنٹ ان سے متعلق ہے. جی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سماج کا دروازہ ان پر بالکل بند کر دیا گیا ہے. تو میں نے اس رسالے میں اس بات پر گفتگو کی کہ اسلامی نقطہ نظر سے جی خواتین جو سماجی مسائل ہیں اس میں کس حد تک یہ حصہ لے سکتی ہیں اور اس کا کیا ثبوت ہے. جی
اسی طرح جب ہم نے منصف کے مضامین لکھنے شروع کیے جی تو میں نے کچھ مضامین اپنے کافی پہلے جمع کیے تھے، جی حقائق اور غلط فہمیاں اس عنوان سے. جی اس میں بھی بعض شبہات جو پیدا کی جاتے تھے ان کا جواب تھا، جی اور کچھ کمی بیشی کے ساتھ وہ جس کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس میں شامل ہو چکی ہے وہ کتاب. جی اسی طرح مسلم پرسنل لاء کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں جی تو اس پر میری کتاب ہے مسلم پرسنل لاء چند غلط فہمیاں. وہ 7-8 مسائل ہیں جی جن پر عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے اور میڈیا والے اس کو بار بار موضوع بحث بناتے ہیں. جی ہم نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. جی اسی طرح ہم سے سپریم کورٹ کے وکلاء نے خواہش کی تھی جی جب حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی بورڈ کے جنرل سیکریٹری تھے جی کہ ہمارے یہاں کورٹ میں بار بار عورتوں کے مالی حقوق پر سوال اٹھتا ہے، جی تو ہمیں کوئی ایسی تحریر مرتب کی جائے جی جو شریعت میں خواتین کو جو مالی حقوق دیے گئے ہیں ان کو واضح کرتی ہو. اچھا تو اسی سلسلے میں نے یہ رسالہ لکھا. ان دونوں کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہو چکا ماشاء ہے، اللہ. اور یہ مالی حقوق والا جو رسالہ ہے جی اس کو بھی قانون سے متعلق لوگوں نے بہت اس کی پذیرائی کی. تو اسی سلسلے کا تسلسل ہے یہ جی بیجا اعتراضات. چونکہ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو بنا لیا گیا ہے جی ملک کے حقیقی مسائل سے لوگوں کو بے توجہ کرنے جی اور جو مسائل نہیں ہیں ان کو مسائل بنا کر پیش کرنے کے لیے، تو ان کا جواب دینے کی ہم نے کوشش کی ہے اس میں ماشاء اللہ. بیجا اسلام پر بیجا اعتراضات. ماشاء اللہ. جیسے کہ آپ نے یہ بات بتائی کہ ویسے آپ کی تحریرات فکری اعتبار سے بھی گویا جیسے آپ نے ابھی وضاحت کی کافی عرصے سے چل آ رہی ہیں، اور واقعتاً جب آپ کی تحریرات کو کوئی شخص سنجیدہ انداز میں دیکھتا ہے تو یقیناً اس کے جو شکوک اور شبہات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. اور آپ کی تحریرات کا جو ٹرانسلیشن مختلف زبانوں میں ہوا ہے اور وہ جو انٹلیکچوئلس کے اندر گئی ہے، جب انہوں نے ان تحریرات کو پڑھا تو ان کو جو ایک عرصے سے غلط فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہوتی چلی گئیں. یہ جو کتاب اسلام پر بیجا اعتراضات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام پر اعتراض آج کی دنیا کے اندر ڈیبیٹس کے اندر جو موضوع اور جو بحث چل رہی ہے وہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بھی بہت بڑا اس کو پیش کیا جا رہا ہے. اس کتاب کے اندر آپ نے کس قسم کے مضامین کو شامل کیا ہے؟ کیا اصولی باتوں کو ذکر کیا گیا ہے یا پھر جزئی چیزوں کو بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے؟ یہ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں. یہ اس میں ہم نے 4 قسم کے اعتراضات لیے ہیں. جی نمبر 1 وہ اعتراضات جی جو مسلم غیر مسلم تعلقات کے پس منظر میں کیے جاتے ہیں، جی جیسے جہاد کا مسئلہ ہے، جی جیسے غلامی کا مسئلہ ہے، جی جیسے جزیہ کا مسئلہ ہے. بالکل. یہ جو مسائل ہیں جو مسلم غیر مسلم تعلقات کے پس منظر میں ہیں، جی ایک تو ان عنوانات کو ہمیں لیا ہے. اچھا. دوسرے وہ اعتراضات جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، جی جیسے آپ کے 1 سے زیادہ نکاح، جی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح، جیسے یہ بات کہ کیا آپ نے تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا ہے. جی اس طرح کے مسائل ہیں. جی اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح. جی تیسرے قسم کے اعتراضات وہ ہیں جن کا تعلق اسلامی شریعت سے ہے، اچھا. جیسے پولیگیمی سے متعلق، طلاق سے متعلق، جی اور جو اس طرح کے مسائل ہیں، عورتوں کے حق میراث سے متعلق، پردے سے متعلق. جی اسی طرح اسلام کے جو تعزیری قوانین ہیں، جرم و سزا کے قوانین، جی ان قوانین سے متعلق. جی یہ تیسری قسم یہ ہو گئی. جی چوتھے وہ اعتراضات جی جو ہندوستان کے مسلمانوں پر
مسلم تاریخ کے پس منظر میں کیے جاتے ہیں، جی جیسے محمد ابن قاسم پر، جی اورنگزیب عالمگیر پر، جی علاء الدین خلجی پر، اچھا یہ حتی یہ ہے کہ سلطان ٹیپو شہید پر. جی تو یہ جو مختلف مسلم سلاطین جی جن کی بڑی خدمات اس ملک میں رہی ہیں اور جن کی قربانیوں کے نقوش اس ملک میں جگہ جگہ ثبت ہیں، جی ان کا انکار کیا جاتا ہے، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، جی اور مقصد اس کا مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا ہے. جی تو ان کو بھی ہم نے اس کے اندر اس ذکر کیا. کتاب میں ذکر کیا ہے. اچھا بس یہ آپ سے بتا دیں کہ ہمارا منہج یہ ہے جی کہ خاص کر جب ہم کسی ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جس کا قرآن و حدیث سے تعلق ہو، جی تو ہم اس میں 3 پہلوؤں سے گفتگو کرتے ہیں، اچھا کوشش کرتے ہیں اس کی. جی نمبر 1، اسلامی نقطۂ نظر کو وضاحت سے بیان کر دیا جائے. جی مثلا جہاد ہے، جی تو جہاد کا صحیح تصور اسلام میں کیا ہے؟ جی اسلام جہاد ظلم کے خلاف ہے یا جہاد کفر کے خلاف ہے؟ جی ظلم کو روکنے کے لیے ہے یا دنیا کو غیر مسلموں سے صاف کر دینے کے لیے ہے؟ جی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ تو فتح مکہ کے موقع سے تمام غیر مسلم آپ کے قبضے میں تھے، آپ نے سب کو معاف کر دیا. جی غزوہ بدر کے تمام قیدیوں کو معاف کر دیا. تو اگر جہاد کفر کو مٹانے کے لیے ہوتا جی تو یا تو ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا جاتا یا سب کو تحت کر دیا گیا ہوتا. بے شک لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا. بالکل جب آپ نے محسوس کیا کہ ظالم کی طاقت ٹوٹ گئی، جی آپ نے چھوڑ دیا ان کو. اچھا تو ایک تو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے جی اس میں. دوسرا پہلو ہم اس میں یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ اسلام نے جو سوچ اختیار کی، جو اسلام کی جو سوچ ہے، جی وہ کس حد تک انسان کی عقل اور انسانی حکمت اور مصلحت سے جی جڑی ہوئی ہے. جڑی ہوئی مثلا یہ جہاد کا مسئلہ ہے. جی کوئی ملک ایسا نہیں جس کے پاس فوج نہ ہو، بالکل جس کے پاس پولیس نہ ہو. صحیح انہی کو اسلام میں مجاہدین کہا جاتا ہے. جی تو اگر یہ گروہ نہ ہو تو دنیا میں امن و امان قائم ہو ہی نہیں کوئی نہیں سکتا ہے. بالکل تو جہاد ایک سماجی اور انسانی ضرورت ہے جی ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے. تیسرا پہلو ہم اس میں اختیار کرتے ہیں جی کہ آپ ہمارے بارے میں تو زبان کھولتے ہیں لیکن آپ کے یہاں کیا ہے. جی جیسے ہمارے بہت سے برادران وطن بھی اس پر زبان کھولتے ہیں، جی لیکن ان کے ہاں تو مہابھارت کی جنگ اتنی بڑی جنگ ہوئی جی کہ اس وقت دنیا کی جتنی آبادی ہے اتنے لوگ اس میں قتل ہو گئے جی اور بڑی مدت تک چلتی رہی. ہوں یورپ کو دیکھیے جی کہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں جی جی جتنا انسانی خون بہا، جی دنیا کی تمام جنگوں کو ایک طرف کر دیجئے شاید اس کا 10% میں خون نہیں بہا ہوگا. تو یہ تینوں زاویوں سے ہم مسئلہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے، جی وہ کہاں تک عقل اور فطرت کے مطابق ہے، جی اور جو معترضین ہیں خود ان کے ہاں کیا ہے. جی پردہ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے. جی تو اسلام میں پردے کا حقیقی تصور کیا ہے؟ جی پردہ تو سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی پردہ ہے، جی حدود الگ الگ ہیں. صحیح جو پردے کا حکم دیا گیا یہ عقل و مصلحت کے مطابق ہے یا نہیں؟ جی کیا بے پردگی سے جرائم نہیں بڑھتے ہیں؟ جی کیا پردے کی وجہ سے جو جنسی جرائم اور عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے جرائم میں کمی نہیں ہوتی ہے؟ جی تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں کیا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں بہت مقدس نام سیتا جی کا ہے. جی سیتا جی کی جتنی تصویریں ہم دیکھتے ہیں جی سوائے چہرے کے ان کا پورا بدن چھپا رہتا ہے. جی ہمارے عیسائی بھائیوں کے ہاں سب سے مقدس خاتون حضرت مریم علیہ السلام ہیں. ان کا اسٹیچو ہر جگہ آپ کو ملتا ہے جی جو عیسائیوں نے بنا رکھا ہے. جی تو سوائے چہرے کے پورا بدن ڈھکا ہوا ہوتا ہے. ڈھکا ہوا تو اسلام نے جو بات کہی ہے وہ دنیا کے ہر مذہب نے اور ہر معقول تہذیب میں اس بات کو مانا گیا ہے. جی تو ہم اپنی دانست میں
جی ان تینوں جہتوں سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی میں واضح کر دوں جی کہ ہم نے جو ہندوستان کی مسلم تاریخ پر دفاع کیا ہے، جی تو ہم نے کسی بادشاہ کو ولی اور پیر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ جی یہ بہت بڑے ولی تھے، جی ہم جانتے ہیں بادشاہ ہی ہوتا ہے، جی ظلم کیا ہے انہوں نے، جی اور جتنا ظلم انہوں نے برادران وطن پر کیا ہے اتنے ہی اور بعضوں نے اس سے بڑھ کر اپنی قوم پر بھی کیا ہے، جی اور یہ ہر قوم میں ہوا ہے۔ جی جو ہمارے ہندو راجا مہاراجا ہیں، جی عیسائیوں کے ہاں جو بادشاہ گزرے ہیں، جی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے جی اور اپنے سیاسی حریفوں کو پر قابو پانے کے لیے جی انہوں نے بھی ظلم کیا تھا، جی انہوں نے بھی کیا ہے۔ جی لیکن جو تصور دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا اور مذہب کی بنیاد پر انہوں نے ایک طبقے کے ساتھ ظلم کیا، یہ غلط ہے۔ یہی بات میں نے اس میں واضح کی۔ آپ نے جس انداز کو اختیار کیا ہے واقعتاً یہ دل کو اپیل کرتا ہے، اور یونیفارم سول کوڈ کے عنوان سے بھی جب آپ کی تحریر آئی تو بہت سارے جو لاء سے ریلیٹڈ لوگ تھے، ایڈوکیٹس تھے، جب انہوں نے اس کو پڑھا تو پھر ان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں تھیں یا جو کتابوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد ان کے سامنے چیزیں بالکل واضح ہو گئیں کہ واقعتاً اس کے اندر کیا خرابیاں اور کیا نقصانات ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کتاب اس وقت میں بہت سارے لوگ اس کو بہت پسندیدہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ ویسے آپ کا مشغلہ ہی بعض لوگ جنہوں نے آپ کے دن و رات کو دیکھا اور جنہوں نے آپ کے ساتھ سفر کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے فضا میں ہو چاہے زمین پر ہو، ہر جگہ اپنے ضروری نماز اور فرائض واجبات کے علاوہ آپ کا خاص مشغلہ پڑھنا لکھنا ہے۔ اور یہ بات بھی اس وقت میں مشہور ہوئی تھی جب آپ کوارنٹائن ہوئے تھے ایک سفر سے واپسی کے وقت میں، اور آپ کے پاس قلم بھی اس وقت میں موجود نہیں تھا، تو آپ نے وائس ریکارڈنگ کے ذریعے سے اپنی تحریرات کو مرتب کروایا تھا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ کا خاص مشغلہ تحریرات ہے۔ تو یہ کتاب جو لکھی گئی ہے یہ صرف ایک وقت میں ہی لکھی گئی ہے یا مختلف اوقات میں آپ نے ضرورت محسوس کی ایسے اعتراضات کو سامنے رکھ کر اس وقت میں لکھی؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہے جی کہ مجھے شروع سے لکھنے پڑھنے سے ایک دلچسپی رہی، جی اور ہم نے بے مقصد اور بے فائدہ چیزیں لکھنے سے ہمیشہ اپنے دامن کو بچایا۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے پہلے شیخ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جی میرے اس معمول کو اور تقویت انہوں نے عطا فرمائی، جی اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بڑا کام ہے۔ جی مجھے یہ احساس تھا کہ قرآن کی تلاوت ہے، جی تسبیحات ہے، جی اس میں جتنا زیادہ ہمیں کرنا چاہیے میں اتنا نہیں کر پاتا ہوں۔ جی تو انہوں نے فرمایا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ اسلام کے دفاع کا کام ہے، جی اور یہ کام اس سے کم نہیں ہے بلکہ بہت سے جہتوں سے اس سے بڑھ کر آپ صرف اس کام میں نیت کر لیں کہ اللہ یہ کام ہم آپ کے رضا کے لیے جی اور آپ کے دین کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں، جی تو یہ کام دوسری نفل عبادتوں سے بڑھ جائے گا۔ بڑھ جائے گا۔ تو اس سے میرے اس جذبے کو اور زیادہ تقویت حاصل ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ ایک دفعہ مرتب نہیں کی گئی ہے، اچھا لکھی نہیں گئی ہے، جی بلکہ مختلف زمانے میں جو میں لکھتا رہا جی اور یہ میرا دلچسپی کا موضوع تھا، جی ان مضامین کو ہم نے جمع کیا، جی اور جب ان سب کو یکجا کرنے کا خیال آیا جی تو پھر اس موقع پر میں نے کئی مضامین کا اضافہ کیا، جی اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں بعض مضامین جی دوسری کتابوں سے بھی لیے ہیں، ان کا حوالہ بھی دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جس موضوع پر کوئی اوریجنل مواد ہم نے محسوس کیا کہ فلاں جی۔ مصنف کے ہاں ہے، تو ان کے حوالے کے ساتھ میں نے اس مضمون کو بھی شامل کر لیا۔ ماشاءاللہ۔ اور بعض ایسے مضامین بھی ہیں کہ کسی مصنف کے ہاں وہ چیز اچھے انداز میں تھی جی لیکن اس میں بہت زیادہ طولانی تھی، جی تو ہم نے مختصر کر کے شامل کیا، جی اور اس پر
حاشیے میں لکھ بھی دیا کہ یہ فلاں صاحب کے مضمون کی تلخیص ہے یہ. تو اس طرح ہم نے مختلف زمانے میں اس کام کو کیا، لیکن آخری مرحلہ جی جب اس کو ہم نے یکجا کرنے کا دل میں خیال پیدا ہوا، جی اور یہ اس وقت 2014 کے بعد جو میڈیا کی ہرزہ سرائی شروع ہوئی، جی تو اس کے بعد اور بار بار شکایت آتی تھی کہ لوگ ڈیبیٹ کے لیے جاتے ہیں، کچھ جواب نہیں دے پاتے ہیں. جی تو اس وقت میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا جی کہ اگر ہم ایسے تمام مواد کو اکٹھا کر دیں، ماشاء اللہ. کوئی آدمی اس کو رکھے اور ایک کی بک کا کام کرے وہ ان کے جی لیے، اور وہ سوالات کا سامنا کرنے کے لائق ہو سکیں، تو اس جذبے سے پھر ہم نے ان سب کو جمع کیا ہے. اور جب اخیر میں ہم نے جمع کیا تو جو پہلے کے لکھے ہوئے مضامین تھے جی ان میں بھی بہت سی جگہ ہم نے تغیر و تبدیلی کی ہے. ماشاء اللہ. آج کا جو زمانہ ہے، چونکہ سوشل میڈیا ہاتھوں میں، فون، اسمارٹ فون، تو لوگوں کی جو رغبت پڑھنا اور لکھنا ان موضوعات سے اب ایسا لگتا ہے کہ رہی نہیں. کوئی خال نظر آتے ہیں شاذ و نادر کی جن کو خاص مشغلہ ہو، اور ایسے زمانے میں کسی کتاب کا مقبول ہونا یا اس کتاب کا داخل نصاب ہونا یہ اسی وقت میں ہوتا ہے جب لوگ اسے بہت ہی عقیدت کی نظر سے یا اس کے مضامین سے یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ سلیبس کا حصہ بننا چاہیے. اس بارے میں آپ کی کتابیں بیشتر سلیبس کا حصہ بنی ہیں، لیکن اس کتاب کے سلسلے میں کیا لوگوں کی طرف سے بات آپ تک پہنچی، اس کا فیڈ بیک کیا آیا، کیسے اس کو محسوس لوگوں نے کیا؟ ماشاءاللہ یہ کتاب بہت پسند کی جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، جی چونکہ یہ اس وقت کی ایک ضرورت تھی. جی عام طور پر جوابات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں جی یا تو وہ بہت سطحی ہیں یا مناظرانہ انداز میں ہیں، جی الزامی جوابات ہیں. جی جی تو اس کی وجہ سے اس کتاب کو اللہ کے کرم سے لوگوں نے پسند کیا کافی. جی اور ہندوستان میں بھی یہ کتاب کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے چھپتی، کئی ایڈیشن اس کے نکل چکے ہیں، جی اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی میں آپ سے بتاؤں کہ ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. اور میرے پاس برطانیہ کے علماء کا فون آیا. اچھا. جب ان کے پاس یہ کتاب پہنچی جی تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا انگریزی ترجمہ ہو، ماشاءاللہ. اور ہم اس کو بڑی تعداد میں شائع کر کے جی ہم اس کو برطانیہ میں بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کتاب کو لوگوں نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا. یہ کتاب کے سلسلے میں ہم نے مختلف باتیں اور سوالات آپ سے کیے. اب یہ ہے کہ جو ناظرین ہمارے اس موضوع کو دیکھ رہے ہیں، اس ٹاپک کو سن رہے ہیں، اگر وہ اس کتاب کو حاصل کرنا چاہیں، جی ایک بات تو پہلے ہمارا سوال یہ ہے کہ جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا ہے کیا وہ مارکیٹ پبلش ہو چکا ہے یا پھر عنقریب مارکیٹ میں پبلشنگ اس کی ہوگی؟ اور جو اردو میں تو یہ کتاب آ چکی ہے، یہ کتاب اگر خواہش مند حضرات لینا چاہیں تو اس کو کہاں سے لے سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کا کتاب اگر لینا چاہیں تو جی اور لینا چاہیے، میری تو درخواست ہے کہ کتاب لیں. جی حالانکہ میں خود اپنی کتابیں لینے کی دعوت نہیں دیتا، جی اور میں خود کتاب چھاپتا بھی نہیں ہوں. جی اس کے نفع نقصان کا تعلق مجھ سے ہو. جی میں تو یہ جانتا ہوں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے جی تھوڑی بہت، تو اگر وہ کام میں نہیں کروں گا تو اللہ کیا پوچھو گے. جی اللہ نے مجھے چھاپنے کی استطاعت نہیں دی ہے، جی تو اگر میں نہیں چھاپوں گا تو اللہ کیا کوئی پوچھ نہیں ہوگی. صحیح میں کہوں گا آپ نے اتنی استطاعت ہی نہیں دی تھی. صحیح. تو اس لیے میں کبھی لکھتے وقت اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوں کہ کتاب کیسے شائع ہوگی. اتنی ضخیم کتاب ہوگی. اب قاموس الفقہ ہماری 5 جلدوں میں ہے، تقریباً 3500 صفحات میں، بڑے صفحے سے. جی لیکن ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ ہر آدمی اپنی طاقت اور قدرت کے بارے میں جواب دے. جی جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کر لیں ہم، جی اور جو نہیں ہو سکتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہونے میں خیر رکھا ہوگا جی اللہ تعالیٰ کرا دیں گے اس کام کو. ماشاءاللہ. تو یہ اردو ایڈیشن جو ہے اس کا، جی یہ تو شائع ہوا ہے کتب خانہ نعیمیہ دیوبند. اچھا دیوبند کا یہ کتب خانہ ہے نعیمیہ، بہت مشہور کتب خانہ ہے وہاں کا. اچھا
صرف اگر اتنا لکھ دیں نائمیہ بک ڈپو دیوبند تو جی، ان کو یعنی گوگل پر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہاں اس پر کا بھی میں ایڈریس سمجھتا وغیرہ۔ ہوں کہ مل جاتا جی ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائیں گے ہمارے ناظرین۔ جی اور جہاں تک اس کے انگریزی ایڈیشن کی بات ہے جی تو ماشاءاللہ اس کا انگریزی ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اس کی ماشاءاللہ۔ کمپوزنگ بھی ہو گئی ہے، جی اس کی سیٹنگ بھی ہو گئی ہے، اس ماشاءاللہ۔ کا ٹائٹل بھی بن گیا ہے، ماشاءاللہ آخری پروف ریڈنگ اس کی چل رہی ہے۔ چل رہی ہے۔ بس دعا کیجئے کہ جلد سے جلد ہو جائے، میں تو انشاءاللہ۔ متمنی ہوں کہ ہفتہ عشرہ کے اندر ہو جائے، ماشاءاللہ تو انشاءاللہ جیسے ہی ہو جائے گی جی اللہ نے اس کے طباعت کا سامان بھی کر دیا ہے، ماشاءاللہ انشاءاللہ اس کی طباعت بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ اس کتاب کے سلسلے میں ہم نے آپ سے ڈیٹیل میں گفتگو کی، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا، عنایت فرمایا، اور اپنی کتاب کے سلسلے میں یہ مفید باتیں ہمارے ناظرین اور سامعین تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو ہم امید کرتے ہیں ناظرین کہ جس کتاب کے بارے میں اتنی تفصیل سے اور اتنے واضح انداز میں یہ بات ہمیں معلوم ہو چکی، اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایسی کتابوں کا تعارف کرائیں جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں، اور اس کے ذریعے سے لوگ معلومات بھی حاصل کریں۔ اور بہت سارے آج کے زمانے میں ایسے اعتراضات اور ایسی بیجا بہت ساری چیزیں لوگوں کو آفیسز کے اندر، سکولز کے اندر، کالجز کے اندر فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اب بعض مرتبہ ہو یہ جاتا ہے کہ لوگوں کا سوال یا لوگوں کا اعتراض اس انداز کا ہوتا ہے کہ وہ شک و شبہے میں پڑ جاتے ہیں کہ واقعتاً ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہیں یا ہمارا جس چیز سے تعلق ہے وہی کہیں مشکوک نہ ہو۔ تو ایسے وقت میں یہ کتاب ایک ڈیفنس کا کام کرتی ہے، خود اپنے دل کے اطمینان کے لیے بھی اور سامنے والے کو سمجھانے کے لیے بھی۔ اور سامنے والا اگر واقعتاً سنجیدہ انداز میں اس کو سمجھ کر اس کو اپنے شک و شبے کو دور کرنا چاہتا ہے تو یہ کتاب اس کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دور کے اندر اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر، ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کو چیپٹر وائز جیسے کہ مولانا نے بتایا تفصیل سے کہ کن کن چیزوں کو اس کے اندر فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے، اس کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ روزانہ کچھ صفحے متعین کر لیں، گھر کے پورے افراد ایک ساتھ بیٹھ کر اس کتاب کا مطالعہ کریں، تاکہ ہم اپنے اسلام پر اور اپنی اسلامی شناخت کو اعتبار اور اعتماد کے ساتھ عمل میں لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔